السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں ہم نے تشبیہ کے ارکان جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا اور اس کو سمجھا تھا، جس میں مشبہ، مشبہ بے اور وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ ہم نے پڑھا تھا اور اس کی مثالیں بھی ہم نے سمجھی تھی۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ جو باقی دو ہمارے جو ہے وہ حروف تشبیہ یا آدات تشبیہ اور غرض تشبیہ ہے۔ آج ہم اس پہ بحث کریں گے کہ آدات تشبیہ کیا ہوتے ہیں اور غرض تشبیہ کیا ہوتا ہے۔ حروف تشبیہ یا آدات تشبیہ، حروف تشبیہ یا آدات تشبیہ سے مراد وہ حروف ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا مثل، مانند، طرح، جیسا، جیسے، جیسی، سا، ایسا، کیسی، کی طرح یا گویا وغیرہ۔ مثلا اس کی زلفیں گھٹاؤں جیسی ہیں، اس کے آرز مثل گلاب ہے، اس کی آنکھیں جھیل کی طرح گہری ہے، میرا بیٹا چاند جیسا ہے وغیرہ۔ اس میں جو حروف استعمال ہوئے تشبیہ دینے کے لیے وہ ہے طرح، جیسی، مثل، جیسا وغیرہ وغیرہ جو ہم نے استعمال کیا۔ اس سے آگے بھی ہم چلتے ہیں، اس سے اگلا جو سیگمنٹ ہمارا ہے یا اگلا ہمارا جو ہے وہ غرض تشبیہ ہے، یعنی تشبیہ میں غرض دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم اس کو کس طرح جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو اس کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں۔ غرض تشبیہ دراصل مشبہ کی خوبی، وصف، رفعت، عظمت، حسن وغیرہ کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے اور اسی کو غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا کچھ ایسا ہوتا ہے، اغراض تشبیہ جو ہے وہ تشبیہ میں مختلف طرح سے جو ہے کار فرما ہوتے ہیں، جیسے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے میں کئی اغراض کار فرما ہوتی ہے۔ مثلا کبھی یہ غرض ہوتی ہے کہ مشبہ کے وجود کے امکان کو ظاہر کیا جائے یا کرنا، یعنی کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جائے جو بظاہر ناممکن ہو لیکن تشبیہ کے ذریعے اس کے امکان کی صورت نہایت ہی خوبصورتی سے پیدا کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک چیز کا حقیقی وجود ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اور ہم اس کو پرکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو جو ہے وہ اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، تو اس کے وجود کو جو ہے واضح طور پر بیان کر دینا یا ہمارے سامنے لا کر رکھ دینا، اسے کہتے ہیں جو ہے وہ امکان پیدا کرنے کی غرض دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثلا تجھ سے دیکھا سب کو اور تجھ کو نہ دیکھا جو نگاہ، یعنی ہم نے کس کے دیکھا ہے جو نگاہ، یعنی نگاہ کی طرف، نظر کی طرف، نظر سے ہم پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہر ایک کو دیکھتے ہیں، زمین و آسمان کو دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہماری نگاہ کام کرتی ہے، یعنی نگاہ کی طرح ہم نے سب کو دیکھا ہے۔ اب یہاں پہ جو دیکھا، تجھ سے دیکھا، یہاں تجھ سے مراد رب العالمین ہے۔ دوسرے میں شاعر نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا ہے، تو رہا آنکھوں میں اور آنکھوں سے پنہاں ہی رہا، یعنی تو ہماری آنکھوں میں رہا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جس کائنات میں رہتے ہیں، اس کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کائنات کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، جلب تک صحرا کو دیکھتے ہیں، بلند و بالا پہاڑ کو دیکھتے ہیں، آسمان کے سطوح کو دیکھتے ہیں، رات کی جو ہے وہ تاریکی کو دیکھتے ہیں، تو ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک تخلیق کی گئی ہے۔ یہ ہر چیز جو ہے اپنے تخلیق کار کے وجود دیے ہوئے ہے، کوئی نہ کوئی چیز کو تخلیق کرنے والا ضرور ہوتا ہے، اور جب ہم کسی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو اس کے خالق کا تصور ہمارے ذہن میں اجاگر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ہماری نگاہوں میں سے جو نور ہے جس سے ہم پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، یہ ساری چیز جو ہے جو نگاہ تجھ سے، یہ تیری عطا کی ہوئی ہے، یہ بھی نگاہ ہمیں جو دی، بینائی ہمیں جو دی، بصیرت ہمیں جو دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو شاید کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز تیرے وجود ہی سے دیکھ پائی ہے، دیکھی ہے، محسوس کی ہے، تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے لیکن آنکھوں سے اوجھل بھی ہے، ہمارے سامنے بھی نہیں آتا۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ آنکھوں میں رہتے ہوئے بھی تم آنکھوں سے عیاں ہو، آنکھوں سے نیا عیاں نہیں ہو۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تشبیہ سے یہ غرض ہوتی ہے کہ مشابہ کے کسی خاص وصف یا خوبی سے متصف کیا جائے، یعنی مشابہ یعنی وہ چیز جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ
उसमें कोई खूबी नहीं होती, कोई वस्फ नहीं होता, लेकिन हम उस वस्फ से उसे मुतसिफ करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो वस्फ, वो खूबी जो है, वो कैफियत उसमें पाई जाए। तो ये भी गर्ज होती है। मिसाल के तौर पर रखता हूँ को गरूब जो नेज़ा सर बुलंद, रखता हूँ को गरूब जो नेज़ा सर बुलंद, जो जाता है खाकसार को दे है जमीन पे डाल। अब यहाँ को गरूब के सर बुलंद रखने और खाक के जमीन पर डालने का हाल नेज़े और जाता है खाकसार से वाज़े किया गया। जाहिर सी बात है, अगर कोई काफिला जा रहा हो या यूं कह लें कि जैसे कोई लश्कर जा रहा हो, तो उसमें नेज़े भी होती हैं और गरूब के साथ है वो चावल होते हैं, फतह याद हो तो गरूब के साथ चावल होते हैं, लेकिन उनका गरूब जो है उन्हें जमीन बूझ कर देता है, जमीन पे डाल देता है, तमाम का तमाम गरूब जो है वो खाक में मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बसा औक़ात हमारा जो है वो तशबीह देने का मकसद या गर्ज ये होती है कि हम जो है मुशब्बा का हाल इस अंदाज में बयान करें कि सुनने वाले को अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। यानी हम हमारी बात ये है कि हम मुशब्बा यानी वो चीज़ जिसको हम तशबीह दे रहे हैं उसको इस अंदाज में हम बयान करें कि जैसे वो सुनने वाले जो है उसके बारे में उसकी सिफत जो है उनके ज़हन नशीन हो जाए कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ शायर ने बहुत खूबसूरत एक शेर जो है वो लिखा है और शायर ने कहा है कि नहीं हूँ तालिब रिज़्क़ आसमां से के मुझे। अब यहाँ देखिए शायर ने कहा कि मैं आसमान से रिज़्क़ तलब करने के लिए नहीं हूँ और ना ही मेरे दिल में आरज़ू और ख्वाहिश है कि मुझे आसमान रिज़्क़ दे, कि मुझे यकीन है कासाए वायु में कुछ नहीं होता। तो मुझे यकीन है इस बात का, पुख्ता यकीन है कि उल्टा जो होता है, प्याला जो होता है उसमें कुछ भी नहीं होता। जाहिर सी बात है, आसमान हम पर खड़ा होगा उल्टा है, तो उसका मकसद यही है कि वो सुनने वाले पर बात हमारी वाज़ेह हो जाए कि उसके प्याले में उल्टा जो होता है उसमें कुछ भी नहीं होता। तो जिसमें होता ही कुछ नहीं, उससे हम क्या हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक हमने जो है वो तमाम अरकान तशबीह को पढ़ लिया, समझा। आज हमने दो अरकान तशबीह को समझा है, यानी हरूफ तशबीह या आदात तशबीह और उनका इस्तेमाल जो है वो कैसे करते हैं। जिस तरह मीर तकी मीर ने कहा कि नाज की उसके लब की क्या कहेंगे, पंखड़ी गुलाब की सी है, मीर इन नीम बाज आंखों में सारी बस्ती शराब की सी है। हमने मुशब्बा को पढ़ा, यानी मुशब्बा से मुराद ये है कि वो चीज जिसको बाज खूबी की बुनियाद पर या वस्फ की बुनियाद पर दूसरी चीज से तशबीह दी जाए। मुशब्बा पे हमने पढ़ा, उससे मुराद ये है कि वो चीज जिससे पहली चीज को तशबीह दी जाए। फिर उसके बाद हमने वजह तशबीह पढ़ा। वजह तशबीह वो खूबी, वो वस्फ होता है जो दोनों चीजों में पाया जाता है और उससे जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। वजह तशबीह कहते हैं जिसकी वजह से हम तशबीह दे देते हैं। फिर उसके बाद हमने आज पढ़ा है हरूफ तशबीह या आदात तशबीह। तो इससे मुराद वो हरूफ है जो तशबीह देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद गर्ज पढ़ा है, गर्ज तशबीह देने का मकसद क्या है, गर्ज क्या क्यों तशबीह दी जाती है, वो भी हमने पढ़ा समझा। तो अगली है वो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जितनी भी वीडियोस हैं वो हमारे पास आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।